میرا نام ہنس ہیس ہے۔ میری ٹیلی ویژن کی نشریات میں خوش آمدید۔ آپ آج میرے ساتھ ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ میں خدا کا کلام سنانے کے لیے بہت خوش ہوں۔ خدا 2021 میں بہت حیرت انگیز چیزیں کر رہا ہے۔ 2020 بہت ہی بھیانک سال گزرا ہے، ہم اس سے نکل آئے ہیں۔ شکر ہے خدا کا کہ ہم یہاں زندہ اور سانس لے رہے ہیں اور کہانی سنانے کے قابل ہیں، لیکن خدا کچھ ناقابل یقین چیزیں کر رہا ہے۔ میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے پاس آپ کے لیے ناقابل یقین چیزیں موجود ہیں۔ آج کلام میں بتاؤں گا کہ خوشحال زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ ہم سبھی خوشی چاہتے ہیں، ہم سب کے پاس زندگی میں خوشی کا مقصد ہے، ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ انسان پرانے وقتوں سے اس کا پیچھا کرتا رہا ہے۔ میں اس کے متعلق آج کلام میں تھوڑی بہت بات کروں گا کہ ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں۔ میں آپ کی رہنمائی کروں گا اور ظاہر کروں گا زبوروں کی کتاب میں سے کہ کیسے بائبل ہمیں خوش رہنا سکھاتی ہے۔ سو میں دعا کرتا ہوں آپ اپنے دل و دماغ کو کھولیں اور اسے سنیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ آخر میں دعا کروں گا۔ ٹھیک ہے، کسی کی جانب دیکھیں اور کہیں کہ پریشان نہ ہو، خوش رہیں۔ پہلا زبور۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، اور میں نہیں جانتا کہ ہم یہاں سے کب نکلیں، اور میں نہیں جانتا کہ اگلی سروس کب شروع ہو۔ چلیں آئیں اس پہ غور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا زبور۔ مبارک ہے وہ آدمی، اور اگر آپ اس حصے کو دیکھیں جو عبرانی کا لفظ ہے جسے بہت بار ترجمہ کیا گیا ہے، وہاں کچھ یوں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند میں خوش ہے اور شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، خوش رہتا ہے۔ جی ہاں، بالکل خداوند میں وہ خوش رہتا ہے۔ کتنے لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ میں سے صرف تقریباً 40 لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں آپ کے لیے دعا کرنی چاہیے، آمین۔ آپ میں سے سب اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند میں خوش ہے، یا ایک ترجمہ ہے کہ کتنا زیادہ خدا اسے پسند کرتا ہے، جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ پہلا زبور ہے کہ ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، پہلے زبور میں لکھا ہے کہ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ آپ آزادی کے اعلان کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ دوسرا پیراگراف انہی الفاظ سے شروع ہوتا ہے، اور آپ ان کا میرے ساتھ سب مل کر اقتباس کریں گے۔ ہم ان سچائیوں کو خود واضح کرتے ہیں کہ سب انسانوں کو ایک جیسا تخلیق کیا گیا ہے، اور ان کو خالق نے خاص ناقابل یقین حقوق عطا کیے ہیں، جن میں زندگی، آزادی اور خوشی کا حصول شامل ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے بانی جانتے ہیں وہ ایک معاشرہ چاہتے تھے جہاں لوگ خوش رہتے، کیونکہ یہی واقعی میں انسانیت کا مقصد رہا ہے۔ لہٰذا ہم غمگین رہنا نہیں چاہتے۔ ہپو آگسٹن 4 صدی میں اپنی تشریح میں لکھتا ہے کہ تمام انسانیت اس کے حتمی اختتام پر راضی ہے۔ جو کہ ہماری خوشیاں ہیں، یہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں۔ تھامس ایکوینس نے 12ویں صدی میں پوچھا کہ خوشی کا اصل مطلب کیا ہے، اور پھر وہ کچھ امکانات سے گزرا۔ اس نے کہا، کیا یہ دولت ہے؟ خیر، دولت اس کے ذخیرہ میں ختم ہو سکتی ہے، لوگ کنجوس بن سکتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں سچی برکت اور دولت وہ ہے جب آپ اتنے قابل ہو جائیں کہ دوسروں کو دے سکیں۔ لہٰذا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دولت اپنے آپ میں خوشی ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے، کیا اسے جلال اور شہرت میں پایا جا سکتا ہے؟ اور اس نے کہا، خیر، کچھ لوگوں کے پاس جلال ہے، اور یہ درست نہیں کہ وہ غلط مقاصد کے لیے مشہور ہوئے ہیں۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو مشہور ہیں، جنہیں مشہور ہونا نہیں چاہیے تھا۔ کیا
میں نے کہا میرا مطلب ہے ان کے پاس غلط مقاصد کے لیے جلال ہے، لہٰذا وہ نیچے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ظاہر ہے یہ جلال اور شہرت میں نہیں ملتی، اور پھر وہ دوسرا سوال پوچھتا ہے کہ کیا یہ طاقت میں پائی جاتی ہے؟ کیا یہ اختیار والی طاقت میں شامل ہے کہ ایک مخصوص بندہ دوسروں پر غالب آتا ہو؟ اور وہ کہتا ہے کہ طاقت نامکمل بھی ہو سکتی ہے، لہذا ظاہر ہے کہ یہ طاقت میں بھی نہیں ہو سکتی، اور وہ کہتا ہے کہ کیا یہ کسی تخلیق کی ہوئی چیز میں ہے؟ اور وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ خوشی اس میں ہے کہ جن لوگوں کا خدا خداوند ہے، یہاں پر یہ نتیجہ ہے۔ خوشی کی اس طرح وضاحت کی جا سکتی ہے، وہ لوگ جن کا خدا خداوند ہے واعظ کی کتاب کے بارے میں سوچیں۔ واعظ کی کتاب کا لکھنے والا زندگی کے ان تمام مختلف مسائل سے گزرا۔ زندگی کی خوشی اس میں ہے کہ میں کام کروں اور مزدوری کے پھل سے لطف اندوز ہوں۔ خیر، یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ میں وراثت چھوڑ رہا ہوں اور میرے بچوں میں سے کچھ اسے اڑا بھی سکتے ہیں۔ کیا اس کی خوشی اسے ملی اور ان تمام مختلف امکانات کے ذریعے کام کیا، اور وہ واعظ کی کتاب کے اختتام پر پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ یہ بات جانتے ہیں۔ آئیے اس معاملے کا نتیجہ سنتے ہیں۔ خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں پر چلو، یہی سب کچھ ہے۔ خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں پر چلو، یہی مکمل طور پر زندگی کا مطلب ہے۔ آپ لوگ خوش ہیں؟ جن کا خداوند ہے وہ خوش رہتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں خوشی کی 3 خصوصیات بتانے والا ہوں۔ پہلا زبور، اس کی پہلی آیت۔ خوشی اس میں نہیں کہ ہم ہجوم میں بھاگیں۔ خوشی ہجوم میں جانے سے نہیں ملتی، کیونکہ مصنف کیا کہتا ہے؟ مبارک ہے وہ جو نہ چلتا، نہ ہی کھڑا ہوتا، نہ بیٹھتا ہے۔ یہ 3 منفی فعل ہیں۔ وہ چلتا نہیں، وہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ بیٹھتا نہیں ہے۔ غلط لوگوں کے ساتھ، غلط کاموں میں، غلط سڑک پر، غلط جگہ پر، زندگی میں وہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا جو کہ سراسر غلط ہے۔ وہ یہ سب کچھ نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ کسے نہیں چھونا اور کس میں شامل نہیں ہونا۔ خوشی کی پہلی کلید کہ آپ کس چیز کو نہیں کہتے ہیں، آپ کو کس کو انکار کرنا ہے۔ یہاں پر مبارک لفظ کو عبرانی میں اشار کہا گیا ہے، جس کا ترجمہ صرف بہت زیادہ خوش نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی یہاں پر جمع کی حالت ہے، جو کہ میں سوچتا ہوں کہ دلچسپ ہے، کیونکہ میرا خیال ہے برکتیں بہت سی ہیں جب وہ خدا کی طرف سے آتی ہیں۔ کہ مصنف کو اسے جمع کرنے کے لفظ سے بیان کرنا پڑا، یہ برکتوں کی بہتات ہے۔ دانیل کی کتاب میں سوچیں، جب بابلی لوگوں نے یروشلم کا محاصرہ کیا اور ذہین اور اعلیٰ ترین لوگوں کو شاہی عدالتوں میں سے لے گئے اور سارا سامان واپس بابل میں لے گئے۔ خیر، اس ہجوم میں دانیل، سدرک، میسک اور عبدالنجو بھی تھے۔ یہ بابلی نام ہے، یہ ان کے عبرانی نام نہیں، اور کیونکہ بابلیوں نے کوشش کی ان کو دوبارہ سے نیا بنایا جائے، جب وہ آئے تو انہوں نے ان کو سکھایا، ان کو اپنی غذا کھلائی، ان کو اپنے کپڑے پہنائے، انہوں نے ان کو ری پروگرامنگ کے ذریعے نئے نام دیے، نئی پہچان دی۔ پھر بادشاہ کو ایک شاندار خیال آیا کہ میں اپنی مانند ایک مورت بناؤں، کہ میں خدا ہوں، یہ سونے کی مورت ہوگی اور ہر کوئی میرے آگے جھکے۔ یہ منصوبہ تھا، اور میں نہیں جانتا کہ یہ کس طرح ہوا، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا، لیکن میں اس پر سوچنا چاہوں گا۔ یہ ایک طرح کے کمرہ عدالت میں ہوا، ایک کمرہ عدالت میں، یا نیشنل مال کی طرح جو واشنگٹن ڈی سی میں ہے، یا الزبتھ شہر میں واٹر فرنٹ کی طرح۔ وہاں پر بہت بڑی عمارت کھڑی کی گئی جہاں پر البمیرل کا عجائب گھر ہے، اور ہر کوئی اپنا کاروبار واٹر فرنٹ پہ کرتا ہے، اور پھر اچانک میوزک بجتا ہے اور ہر کوئی اپنے گھٹنوں پر جھکتا ہے، اور جب گھٹنوں کے بل جھکتا ہے اور اس مورت کی پرستش کرتا ہے، اور پرستش کرتے ہوئے وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 3 لڑکے موجود ہیں، سدرک، میسک، عبدالنجو، جو کہ جھکے نہیں، کیونکہ وہ خوش لوگ تھے، وہ کلام کے لوگ تھے، وہ یہودی لوگ تھے، وہ یہودی لڑکے تھے، وہ سچ سے واقف تھے اور سچائی ان کے اندر تھی۔ انہوں نے انہیں گرفتار کیا
اور حکام کے سامنے لائے اور کہا کہ یہ ڈیل ہے، تم اسے جانتے ہو، تو فیصلہ یہ ہوگا اگر تم سجدہ نہیں کرو گے تو پھر تمہیں جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ اور لڑکوں نے کہا خیر، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا مطلب ہے خدا ہمیں جلتی بھٹی میں سے بچا سکتا ہے، لیکن پہلے بادشاہ کی بات سنو، اگر وہ ہمیں نہ بچائے تو ہم پھر بھی اس گونگی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ یہ ہنس کا ترجمہ ہے۔ وہ مجھے بچانے کے قابل ہے، لیکن اگر کچھ بھی ہو تو ہم پھر بھی اس گونگی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ زندگی میں کیا نہیں کرنا۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے لڑکوں کو باندھا اور انہوں نے بھٹی کی آگ کو تیز سے تیز کر دیا، اور وہ لڑکوں کو اوپر لے گئے، اور وہ ایک گرم کنویں کی مانند تھا، کیونکہ گارڈز جو انہیں اوپر لے کر گئے تھے وہ سب زندہ ہی جل کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکے بندھے ہوئے تھے۔ اور وہ اندر گئے اور انہوں نے کچھ نہ دیکھا اور کچھ نہ سنا، کچھ بھی نہ، لڑکوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اور پھر بادشاہ گیا اور دیکھا اور کہا کہ میں 1 2 3 کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن یہاں پر چوتھا آدمی بھی آگ میں ہے، اور وہ خدا کے بیٹے کی مانند ہے۔ اوہ ہاللویا! میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن خدا آگ میں ظاہر ہوا۔ وہ اس وقت ظاہر نہ ہوا، حالات مشکل ہو رہے تھے۔ یہ کلام یہاں کسی کے لیے ہے۔ آپ کو پیغام مل چکا ہے، آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ پھر وہ آگ سے باہر آ گئے، اور ایسا نہیں کہا گیا کہ کوئی یہ کہہ سکے شاید یہ آزمائش تھی۔ بائبل کہتی ہے کہ جب وہ باہر آئے تو ننگے نہ تھے۔ واقعی میں یہ نہیں سوچتا کہ ان کے کپڑے ان پر سے جل چکے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کپڑوں سمیت باہر آئے تھے، لیکن ایک چیز جو تھی وہ بندھن تھے جن سے ان کے ہاتھ اور پاؤں جکڑے ہوئے تھے، اور انہیں رسیوں سے سختی سے باندھا گیا تھا۔ چلے وہاں پر آزادی تھی۔ جب آپ کچھ خاص چیزیں نہیں کرتے تو خدا آپ کو باہر لے کر آتا ہے اور آپ کے بندھنوں کو توڑ دیتا ہے جب آپ غلط لوگوں کے ساتھ نہیں چلتے۔ کوئی کہے کہ ہاللویا! کچھ مصنفوں نے اسے گناہ میں ترقی کے طور پر دیکھا کہ سب سے پہلے آپ بری صحبت میں پڑتے ہیں اور آپ ان کی سنتے ہیں۔ یہ وہ صحبت ہے اور جس کی وجہ سے آپ برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں برے مشورے کی بنیاد پر، اور پھر آپ ان کے درمیان رہنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسی زندگی جینے لگ جاتے ہیں جو بری ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھنے لگ جاتے ہیں، اور آپ برے مشورے سن رہے ہیں، آپ بری چیزیں کر رہے ہیں، اور پھر ایک ایسی زندگی شروع ہو جاتی ہے جس میں آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور برا طرز زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ یہ غلط راستہ ہے۔ کوئی کہے کہ آمین۔ میں ایسے پیغام سے پیار کرتا ہوں جو اس کی بابت کہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مبارک آدمی کون ہے؟ جب آپ گناہ میں نہیں پھنستے سیلون، جب آپ ڈیڈ اینڈ روڈ کے ساتھ نہیں ڈوبتے، اور جب آپ سمارٹ ماؤتھ کالج میں نہیں جاتے۔ کیونکہ تانا باز، یہ تانا باز کون ہوتے ہیں؟ تانا باز وہ ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھ کر کفر اور جرم پر تنقید کرتے ہیں اور سب قسم کا کچرا اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ وہ پیچھے بیٹھے بیٹھے اور تنقید کرتے رہتے ہیں۔ اور جب آپ ان تانا باز لوگوں کے آگے پیچھے سارا وقت گھومتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سے ہیں اور وہ کلیسیا کو پسند نہیں کرتے، اور یہ ایسا ہے کہ وہ سب پر ہنستے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک خاص وزیر کا کلپ تھا جو کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر فل کے شو میں تھا۔ میں نے سوچا کہ دیکھوں ڈاکٹر فل اسے کیسے ہینڈل کرتے ہیں، اور ڈاکٹر فل بہت طنزیہ اور بدتمیز ہیں۔ میں نے سوچا الوداع یار، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ایمان میں نہیں ہے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ آپ نے یہ ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ میرے دوستو، تانا بازوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جو معجزوں پر ایمان نہ رکھتے ہوں، جو بارش کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو روح اور اس کی قوت پر ایمان نہ رکھتے ہوں۔ ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جو کلیسیا پر ایمان نہ رکھتے ہوں۔ ان کے ساتھ مت بیٹھو جو بائبل پر ایمان نہیں رکھتے۔ آپ کو ان کے ارد گرد رہنا پڑے گا۔ انہیں سمجھیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ان کی مانند بننے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اس میں روح میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے جو سب بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن دوست، آپ پاک روح سے بھرے ہوئے لوگوں کے پاس جائیں، ان کے قریب جائیں جو ایماندار لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں جن کے اندر کچھ ہے اور جو ہواؤں میں ڈوبتے نہیں۔ کیا آپ کہیں گے کہ آمین؟ بین سٹائن، جو کہ بہت مزاحیہ بندہ ہے، میرے خیال میں وہ نکسن کے مشہور
माहिर माशियात, इंतजामिया या कुछ और, लेकिन वो कहता है कि बहाव में मत बहें। अगर आप बहाव को जानते हैं, अगर बहाव गलत सिमत में है तो मैं आपसे कहूंगा कि गलत सिमत में मत जाएं। रिक वॉन ने ये कहा कि मैं सोचता था कि यह अजीम है, लेकिन लोग हुजूम में फिर भी खो जाते हैं। और रिक ने कहा कि मैं तरक्की की तमाम चाबियों को नहीं जानता, लेकिन मैं नाकामी की एक चाबी को जरूर जानता हूं, और वो है कि सबको खुश रखा जाए। मैं तरक्की की चाबी के बारे में नहीं जानता, मगर मैं नाकामी की एक चाबी को जानता हूं, और वो ये है कि सबको खुश रखने की कोशिश करें। ये एक आसान रास्ता है, लेकिन ये आखिर में मुश्किल बन जाता है। क्या कोई कहेगा कि आमीन? तंजियाबाज लोगों की जगह पर मत बैठें। तंजियाबाज लोगों की जगह गुनाहगारों के रस्तों में मत बैठें। शरीरों की सलाह पे मत चलें। ये पहली खुसूसियत खुशहाल आदमी की है। दूसरी चीज जो खुशहाल आदमी की है वो ये है कि खुशहाल आदमी की खुशी खुदा के कलाम में है। खुशहाल आदमी खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी खुदावंद की शरीयत में है और उसी में उसका ध्यान रहता है। यस्सु ने फरमाया कि मुबारक है वो जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। वो कहता है कि मुबारक है वो जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। यशवा की किताब में यशवा के बारे में सोचें। यशवा मूसा की मानंद था। वो मूसा का दाहिना बाजू था। जब मूसा पहाड़ पर जाने वाला था ताकि खुदा की आवाज सुने, तब यशवा वहां ठहरा रहा। जब मूसा खेमे के अंदर जाने वाला था, तब यशवा बाहर बैठा रहा। और यहां पर एक आयत है जो कहती है मूसा बाहर आया ताकि लोगों को उसकी खबर दे, और यशवा ठहरा रहा और छोड़कर नहीं गया। मुझे उससे प्यार है। वो उसकी हुजूरी से प्यार करता था। तो क्या हुआ कि जब मूसा का इंतकाल हुआ, फिर क़यादत यशवा को मिली। और मैं नहीं जानता कि आपने कभी उसे सोचा हो कि ये कितना वजन रखती है, लेकिन सोचें कि आप उसे मूसा के लिए कैसे देखते हैं। आप पढ़ते हैं खुरूज, एबार, गिनती और इस्तिस्ना में से, वहां पर ऐसे काफी ज्यादा हवाला जात मिलते हैं जहां मूसा खुदा की आवाज को सुन रहा है, और वो हर बाब में खुदा मूसा से बोल रहा है और खुदावंद उससे बात कर रहा होता है। वो खुदा को पहाड़ पर रूबरू देखता था। उसने पहाड़ पर खेमे का नक्शा खुदा से पाया। खुदा ने उसे 10 अहकाम थमाए। ये वही था जिसने अपनी लाठी से मारा और समंदर 2 हिस्से हो गया। ये वही था जिसने अपना असा उठाया और मिस्रियों पर बलाएं भेजी। ये वही आदमी था। और फिर वो मर गया और वो मर्तबा यशवा को मिला, और मैं इससे प्यार करता हूं। खुदावंद क्या करता है? खुदावंद यशवा के पास आता है यशवा के पहले बाब में, और 2 बड़ी चीजें वो उसे बताता है। सबसे पहले वो कहता है कि मूसा मर गया। खबर जाहिर होती है। मैं सोचता हूं यशवा को खुदावंद से सुनने की जरूरत थी। दूसरे अल्फाज में, तुम नए आदमी हो और तुम इन घंटों के लिए मेरे बंदे हो। नहीं, तुम मूसा नहीं हो। नहीं, तुम मूसा नहीं हो। सो तुम मूसा बनने की कोशिश मत करो। माजी में जीने की कोशिश ना करना, और उसे करो जैसा हमने 1950 में किया था। जैसे हो वैसे ही रहो, और उसे वैसे ही करो जैसा मैं 2021 में करना चाहता हूं। ठीक है कलीसिया, ये एक पैगाम है। उसे ऐसा ही करो जैसा मैं 2021 में करना चाहता हूं। और फिर वो कहता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तेरा ध्यान इस पर हो, ताकि आप उन सब चीजों के मुताबिक अमल करने का मुशाहिदा करें जो इसमें लिखा है। फिर आप अपनी राह खुशहाल बनाएंगे और फिर आप अच्छी तरक्की पाएंगे। 2 चीजें। सबसे पहली कि कलाम तेरे मुंह में हो। यशवा, मुंह में होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम्हें उसे बोलना होगा, उसे तुम्हारे अंदर से निकलना चाहिए। समझदार और खुशहाल आदमी अच्छी तरह जानता है कि किस तरह कलाम करे। जब बिल वाजिबुल अदा होते हैं और आप दया यकी भरते रहते हैं, आप सिर्फ खुदावन से कहें, मेरा खुदा मेरी तमाम जरूरतों को पूरा करता है अपने जलाल की दौलत के मुवाफिक। खुदा, मैं इसका दावा करता हूं, ये मेरे लबों पे है। जब डॉक्टर की रिपोर्ट आती है वो अच्छी नहीं होती, आप कहें हाँ, बल्कि तेरे मार खाने से खुदावन तूने फरमाया कि मैं शिफायाब हूं, बल्कि तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई। मैं तुम्हारा खुदा हूं। तूने कहा कि मैं तुम्हारा खुदा हूं जिसने तुमको शिफा बख्शी। खुरूज 15 बाब में ज़बूर 107 की 20 आयत, वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा देता है। तू मेरा शाफी है। जब आप कलाम को बोलना शुरू करते हैं, और फिर वो कहता है दिन रात इस पर ध्यान हो। और ध्यान का लफ्ज इब्रानी में इसका मतलब है अफवाहें फैलाना, या इस तरह कि गाय की तरह चबाना। गाय थोड़ा बहुत ही खाती है और उसे पीछे बचा कर रखती है,
اور پھر بعد میں وہ کھانستی ہے. یہ مجموعی ہے، لیکن یہ گائے کا طریقہ کار ہے. لومڑی کیا کہتی ہے میں نہیں جانتا. میں اسے کرنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت میں نہیں کروں گا. سو گائے کھانستی ہے، الٹی کرتی ہے اور پھر چبانے لگ جاتی ہے. وہ اسے نگل لیتی ہے اور پھر بعد میں پھر سے چبانے لگ جاتی ہے. ہم کلام کو اپنے اندر لیتے ہیں اور پھر اس پر دھیان کرتے ہیں. ہم صرف اسے پڑھتے نہیں، ہم صرف چرچ نہیں جاتے اور الوداع کہہ کر خدا کا شکر کر کے یہ نہیں کہتے کہ اگلے اتوار تک غور نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ہم جاتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم انہیں اپنے دل میں آنے دیتے ہیں. دھیان لگانا یہ اصل میں خدا کا کام ہے، کسی بت کا نہیں. لیکن مشرقی مذاہب دھیان کرنے کا کہتے ہیں، لیکن وہ اس کی تعلیم بہت ہی مختلف طریقے سے دیتے ہیں. اور ان کا طریقہ تھا کہ میں اپنا ذہن خالی کروں، دھیان کروں، اور پھر یہاں تک کہ جو کہ خدا کا نام ہے، اور ہم خدا کا نام لیتے ہیں کیونکہ جب آپ اپنا آپ خالی کرتے ہیں تو آپ واقعی میں اپنے آپ کو کھول دیتے ہیں. اور جب آپ اپنے آپ کو کھول دیتے ہیں اور دوسرے معبود کا نام لیتے ہیں تو سوچیں کہ کلیسیا کا کیا ہوتا ہوگا. لیکن بائبل ہمیں اس طرح دھیان کرنا نہیں بتاتی، لیکن بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں یوگا بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن لوگوں میں سے سانپ کی بدبو کو نکال رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے لیے اپنے آپ کو کھولا ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. لیکن بائبل پر دھیان کرنے سے آپ کا کلام بھر جاتا ہے، آپ کا ذہن بھر جاتا ہے. کلام آپ کے دل کو بھر دیتا ہے اور اسے خدا سے بھرنے دیجیے تاکہ آپ کا دھیان ان سب چیزوں پر رہے. اور پھر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کلام واپس آتا ہے. متی 3 باب میں جب یسوع کو آزمایا گیا تو شیطان آیا اور کہا کہ تجھے بھوک لگی ہے تو کیوں نہیں ان پتھروں کو حکم دیتا کہ روٹیاں بن جائیں. یسوع نے کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو اپنے آپ کو ہیکل سے نیچے گرا دے کیونکہ اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. اس نے کہا ہاں یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. وہ ہر بار اسے کلام سے بتاتا رہا. کوئی کہے گا کہ ہاللویا. دھیان، اس سے پہلے کہ کوئی مصیبت آئے خدا کے پاس پہلے ہی سے حل موجود ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی مسئلہ آئے خدا کے پاس پہلے ہی جواب موجود ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ بیماری آئے خدا کے پاس پہلے سے ہی اس کی شفا موجود تھی. اس سے پہلے کہ غربت آئے خدا کے پاس خوشحالی موجود تھی. اس سے پہلے کہ ذہنی دباؤ آئے خدا کے پاس آزادی موجود تھی. یہ سب کچھ اس کے کلام میں پایا جاتا ہے اگر آپ صرف وقت لیں اور اس پر دھیان کریں. خداوند کی ستائش میں ہم تالیاں بجائیں گے. او ہاللویا. صرف ایسا نہیں کہ وہ کلام کو پڑھتا تھا بلکہ وہ کلام میں شادمان بھی ہوتا تھا. یہ وقت منادی سننے کا ہے. یہ بدھ کی رات بائبل سٹڈی کی ہے اور میں یہ فیس بک پہ شیئر کرنے والا ہوں. کلیسیا کے لوگ مجھے پسند ہیں. میں 1 سیکنڈ کے لیے متاثر ہونے جا رہا ہوں. میں آج کچھ اس طرح سے محسوس کرتا ہوں کہ لوگ جو بائبل سٹڈی کے لیے آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ خدا کے کلام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں اسے آن لائن کرتا ہوں. خیر میں یہ نہیں کر سکا. آپ اسے بعد میں کر سکتے ہیں. کیا آپ اسے 1 دن میں کر سکتے ہیں؟ 3 دن میں کر سکتے ہیں؟ آپ اسے 1 ہفتے میں کر سکتے ہیں؟ آپ اسے ڈاکٹر سوئس کی طرح 2 ہفتوں میں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اسے ہرے انڈے اور ہیم کے ساتھ بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس گاڑی ہے؟ کیا آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے؟ چلے یہ اس طرح ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک پوتا ہے اور وہ بہت زبردست ہے اور وہ اب خود کھاتا ہے. آپ بھی اسے کھلا سکتے ہیں اور آپ جتنا اسے دیں گے وہ اتنا ہی کھاتا چلا جائے گا. ہم جو بھی پسند کرتے ہیں اسے ہی کرتے رہتے ہیں. ہم ایسے ہی چلیں گے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. میں اسے آیت با آیت پڑھوں گا. میں اسے آپ کے لیے عبرانی یونانی میں پڑھوں گا. ہمارے یہاں سنڈے اسکول کی کلاسز ہوتی ہیں جہاں وہ پورا ہفتہ تیاری کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ میں آپ سب کو مار رہا ہوں لیکن میں یہ مذاق میں کر رہا ہوں. ہمارے پاس یہاں لائف گروپس ہیں.
ہمارے پاس اتوار ہے، ہمارے پاس یوتھ کی کلیسیا ہے، ہمارے پاس کڈس ٹاؤن ہے، یہ سب کچھ یہاں پر ہے اور یہ اچھا نہیں۔ آپ گھر جائیں اور یوٹیوب چلائیں، آپ چلا سکتے ہیں جب تک کہ یسوع واپس نہیں آ جاتا۔ آپ یوٹیوب پر منادی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ نے ہمیں سست بنا دیا ہے اور ہمیں نیٹ فلیکس اور یوٹیوب کا نشہ سا ہو گیا تھا، چرچ سے بھی زیادہ، اور کہتے ہیں کہ کیونکہ اسے گھر پر کریں، لیکن واقعی میں آپ کو چرچ کے اندر آنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ زبور نویس کہتا ہے میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے۔ خوشی اسی میں نہیں کہ ہم ہجوم میں دوڑیں، بلکہ خوشی اس میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے کلام میں ڈھالیں اور اپنی جڑوں کو خدا کے کلام کی گہرائی میں بڑھنے دیں۔ اس طرح آپ اپنی خوشی کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہاں میرا مطلب ہے کہ کیا یہ سادہ طریقہ نہیں؟ پہلے زبور میں اس طرح آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ مت بھاگیں، غلط لوگوں کے ساتھ مت بھاگیں۔ دوسرے نمبر پر خدا کے کلام پر دھیان، خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں آنے دیں۔ آپ اس پر دھیان کر سکتے ہیں اور اسے اپنے لبوں پر آنے دیں تاکہ آپ اسے بولنے والے بن سکیں۔ جی ہاں، آپ تمام لوگ راست بازوں کی مجلس میں کھڑے ہونے کے قابل ٹھہریں گے۔ میں ان مختلف تشریح کرنے والے امکانات سے گزر چکا ہوں کہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ راست بازوں کی مجلس میں کھڑے ہونے کے قابل ہوں۔ آخر میں سنیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس سے پہلے آپ اپنی زندگی یسوع کو دے چکے ہیں، لیکن میں اس کے لیے فکر مند ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس نشریات کو کرتا ہوں، اسی لیے ہم اپنا وقت اور محنت اور طاقت کو اسے کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں اور اسے یقینی بناتے ہیں۔ آخر میں آپ یسوع سے ملنے کے لیے تیار ہو جائیں اور یسوع کو اپنے دلوں میں قبول کر لیں۔ یہ اصل میں پہلا قدم ہے، اس میں صرف ہاں کہنا ہے اور یہ ایک کھلا دروازہ ہے۔ تبھی آپ خوشحال اور مبارک زندگی جیتے ہیں اور اس کی اپنی پوری زندگی کے لیے پیروی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے مسیح کو اب تک قبول نہیں کیا، میں ابھی اسی وقت آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ میرے ساتھ مل کر دعا کرنی ہے۔ رومیو 10 کہتا ہے تو نجات پائے گا۔ ابھی اس وقت دعا کریں۔ اے باپ، میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ سب کا خداوند ہے۔ میں اسے اپنی زندگی میں قبول کرتا ہوں۔ خداوند، میرے سب گناہوں کو معاف کر، مجھے اپنی قیمتی لہو سے دھو دے اور میری مدد فرما تاکہ میں عمر بھر تیری خدمت کر سکوں۔ یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں اور آپ سب کہہ سکتے ہیں آمین۔ اگر آپ نے میرے ساتھ مل کے یہ دعا کی ہے تو خدا نے آپ کی زندگی میں کچھ کیا ہے۔ Shine Star, be the light.